بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو احمد جی کے پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دین اسلام کے اہم رکن نماز کے بارے میں امپورٹنٹ کوسچنز ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 کوسچن ہے وچ از دا سیکنڈ پلر آف اسلام؟ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں نماز قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ What is the literal meaning of prayer؟ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ To pray، دعا کرنا۔ عربی لغت کے اعتبار سے نماز کے معنی ہے دعا کرنا، تعظیم کرنا۔ اصطلاح میں نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی امت کو سکھایا ہے۔ Which pillar of Islam became obligatory on heaven instead of earth؟ کون سا رکن اسلام زمین کی بجائے آسمان پر فرض ہوا؟ نماز became obligatory on which occasion؟ نماز کس موقع پر فرض ہوئی؟ شب معراج۔ معراج کا واقعہ مدینہ منورہ میں ہجرت سے 3 سال قبل 27 رجب 10 نبوی کو مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے 5 نمازیں کروائیں۔ Which action will be counted first on the day of judgment؟ قیامت کے روز سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ نماز۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ How many prayers were obligatory before معراج؟ واقعہ معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2۔ واقعہ معراج سے قبل صرف 2 نمازیں تھیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی تھی۔ Which is the first mosque of Islam؟ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد القباء۔ Where is the Kaaba located؟ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ مکہ۔ خانہ کعبہ مکہ میں واقع ہے اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ What is the name of the first قبلہ of Muslims؟ مسلمانوں کے قبلہ اول کا نام کیا ہے؟ مسجد الاقصی۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کا نام مسجد الاقصی ہے۔ When did the command to change the قبلہ come؟ تبدیلی قبلہ کا حکم کب آیا؟ 2 ہجری۔ معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت کے دوران اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنا رخ انور بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف موڑنے کا حکم دیا گیا۔ تب سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد مشہور ہوا۔ What is called the prayer in which the imam recites loudly؟ جس نماز میں امام بلند آواز سے تلاوت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جہری نماز۔ What is the number of جہری prayers؟ جہری نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3۔ جہری نمازوں کی تعداد 3 ہے، جن میں مغرب، عشاء اور فجر شامل ہیں۔ What is called the prayer in which the imam recites in a low voice؟ جس نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ سری نماز۔ What is the number of سری prayers؟ سری نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2۔ ظہر اور عصر کی نمازیں سری نمازیں کہلاتی ہیں۔ How many obligatory prayers are offered in a day؟ ایک دن میں کتنی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ 5۔ ایک دن میں 5 فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء شامل ہیں۔ How many رکعات are there in 5 daily prayers؟ 5 وقت کی نمازوں میں کل کتنی رکعات ہیں؟ 48۔ 5 وقت کی نمازوں میں ٹوٹل 48 رکعات ہیں، جن میں فجر کی 2 سنت 2 فرض، ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر کی 4 سنت 4 فرض، مغرب کے 3 فرض 2 سنت 2 نفل اور عشاء کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل 48 رکعات ہیں۔ How many obligatory رکعات are there in 5 prayers؟ 5 نمازوں کی کل کتنی فرض رکھتے ہیں؟ 17۔ 5 نمازوں کی ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، جن میں فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض۔ ٹوٹل 17 فرض رکھتے ہیں 5 وقت کی نمازوں کی۔ How many سنت رکعات are there in 5 prayers؟ 5 نمازوں کی سنت رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 20۔ 5 نمازوں کی سنت رکعتوں کی تعداد 20 ہے۔ How many نفل رکعات are there in 5 prayers؟ 5 نمازوں کی کل کتنی نفل رکھتے ہیں؟ 8۔ 5 نمازوں کی ٹوٹل 8 نفل رکھتے ہیں۔
How many prostrations are there in one rakat of prayer? नमाज की एक रकत में कुल कितने सजदे होते हैं? 2. नमाज की एक रकत में 2 सजदे होते हैं। What is standing up straight after being called? रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को क्या कहते हैं? कोमा। रुकू के बाद सीधा खड़े होने को कोमा कहते हैं। What is short break during the 2 prostrations called? 2 सजदों की अदायगी के दौरान मुख्तसर से वक्फे को क्या कहते हैं? जलसा। 2 सजदों के दरमियान बैठने के अमल को जलसा कहते हैं और दूसरी और आखिरी रकत में दोनों सजदों के बाद बैठकर तशहुद यानी कि अत्तहियात पढ़ते हैं, इस बैठने को कादा कहते हैं। What is वितर प्रेयर? नमाज वितर क्या है? वाजब। नमाज वितर वाजब है। How many रकात ऑफ वितर प्रेयर? नमाज वितर की कितनी रकात हैं? 3। नमाज वितर की 3 रकात हैं। दुआए कनूत इज वाजिब टू बी रिसाइटेड इन विच प्रेयर? दुआए कनूत किस नमाज में पढ़ना वाजिब है? इशा। दुआए कनूत इशा की नमाज में वितर में पढ़ना वाजिब है। टेल व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्शिपर्स रिक्वायर्ड टू ऑफर कांग्रीगेशनल प्रेयर? बताइए बाजमात नमाज अदा करने के लिए कम से कम कितने नमाजी होने चाहिए? 2। बाजमात नमाज अदा करने के लिए कम से कम 2 नमाजी होने चाहिए और जुम्मा की जमात कायम करने के लिए इमाम के अलावा कम से कम 2 मुक्तदियों यानी कि 2 नमाजियों का होना जरूरी है। What is the act of shortening the prayer during travel called? दुराने सफर नमाज मुख्तसर करने के अमल को क्या कहते हैं? कसर। दुराने सफर नमाज मुख्तसर करने के अमल को कसर कहते हैं। कसर का मतलब यह है कि हर 4 रकत वाली फर्ज 2 पढ़ेगा। मगरिब की नमाज हस्बे साबिक 3 रकत ही पढ़ी जाएगी। सुन्नतों का हुक्म दुराने कसर यह है कि फजर की सुन्नतों के अलावा बाकी तमाम नमाजों की मुक़द्दा सुन्नतें ना पढ़ने का इख्तियार होगा, पढ़ लेना अफजल है। नीज वितर की नमाज भी वाजिब रहेगी। नेम दिस नफल प्रेयर विच इज परफॉर्म फ्रॉम मिडनाइट टू डॉन। उस नफली नमाज का नाम बताएं जो आधी रात के बाद से फजर तक अदा की जाती है। तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज आधी रात के बाद से फजर तक अदा की जा सकती है। नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ना क्या कहलाता है? तस्बीह फातिमा। टेल हाउ मेनी टाइम्स अल्लाह अकबर इज सेड इन द अजान। बताइए अजान में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं? 6 मरतबा। व्हाट आर द प्रेयर्स दैट कैन नॉट बी ऑफर्ड विदाउट कांग्रीगेशन? वो कौन सी नमाजें हैं जिन्हें बगैर जमात के अदा नहीं किया जा सकता? ऑल ऑफ दीज। नमाज जुम्मा, नमाज जनाजा और नमाज ईद वो नमाजें हैं जिन्हें बगैर जमात के अदा नहीं किया जा सकता। हाउ मेनी टाइम्स हैज द ऑर्डर ऑफ प्रेयर बीन एम्फसाइज्ड इन द होली कुरान? कुरान पाक में नमाज के हुक्म की ताकीद कितनी मरतबा की गई है? 700 मरतबा। एट विच प्लेस वाज द फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर परफॉर्म्ड इन कांग्रीगेशन? जुम्मा की नमाज सबसे पहले किस मकाम पर बाजमात अदा की गई? बनु सालिम बिन औफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने पहला जुमा कुबा से रवाना होकर मोहल्ला बनु सालिम बिन औफ में अदा फरमाया, जहां बाद में एक मस्जिद बना दी गई जिसे अब मस्जिद जुमा कहा जाता है। What was the number of worshippers present in first Friday prayer? पहली नमाज जुमा में मौजूद नमाजियों की तादाद कितनी थी? 40। पहली नमाज जुमा में नमाजियों की तादाद 40 थी। According to the Holy Quran, how many duties of ablution are there? कुरान मजीद के मुताबिक फराइज वजू कितने हैं? 4। वजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 हाई हिस्सा सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। What is ablution और bathing without water called? बगैर पानी के वजू या गुस्ल करने को क्या कहते हैं? तयम्मुम। When did ablution become obligatory? वजू कब फर्ज हुआ? 5 हिजरी। वजू 5 हिजरी को फर्ज हुआ। A person who prays in congregation behind the imam is called. इमाम के पीछे बाजमात नमाज अदा करने वाले नमाजी को क्या कहते हैं? मुक्तदी। इमाम की इमामत में नमाज अदा करने वाले नमाजी को मुक्तदी कहते हैं। A person who prays all the rakats with the imam is called. जिसने इमाम के साथ तमाम रकतें पढ़ी हों क्या कहलाता है? मुदरिक। वो मुक्तदी जो मुकम्मल नमाज इमाम के पीछे अदा करे यानी कि पहली रकत से लेकर आखिरी रकत तक मुदरिक कहलाता है। A namazi who joins the congregation after performing 1 or 2 rakats with imam is called. वो नमाजी जो इमाम के साथ 1 या 2 रकत नमाज अदा हो जाने के बाद जमात में शरीक हो क्या कहलाता है? मसबूक। वो नमाजी जो कि पहली 1 या 2 रकतें इमाम के साथ अदा ना कर सका हो बल्कि दूसरी या तीसरी रकत में जमात में शामिल हुआ हो, मसबूक कहलाता है।
Who first ordered تراویح prayer to be performed in congregation? سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ When was the order for Eid prayer issued? نماز عید کا حکم کب جاری ہوا؟ 2 ہجری۔ نماز عید کا حکم 2 ہجری کو جاری ہوا۔ When is عید الفطر prayer offered? عید الفطر کی نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ یکم شوال۔ عید الفطر یکم شوال کو ادا کی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز 10 ذی الحج کو ادا کی جاتی ہے۔ How many additional takbeers are recited in the Eid prayer? عید کی نماز میں کل کتنی تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں؟ 6۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں کل 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں۔ How many takbeers are recited in the funeral prayer? نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 4۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، جیسا کہ عام نمازوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں۔ پھر ثنا پڑھیں، جیسے عام نمازوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھا جائے، جیسے کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کریں۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ Is the funeral prayer فرض اور واجب؟ نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ فرض کفایہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد وہ فرض ہے جس کو 1-2 مسلمان ادا کر لے تو سب مسلمانوں کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی بھی ادا نہ کرے تو سب مسلمان گناہگار ہوں گے، جیسا کہ غسل میت اور نماز جنازہ۔ Why is استسقاء prayer recited? نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ For rain۔ نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ When is نماز خسوف recited؟ نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ Lunar eclipse۔ نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ When is نماز کسوف recited؟ نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ Solar eclipse۔ نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ Why استخارہ prayer is recited؟ نماز استخارہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ For seeking guidance from Allah۔ استخارہ کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔